السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شفا سینٹر اور میں ہوں آپ کا دوست رضوان رضا۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے وہ شہزادے جو کربلا کے ریگزار میں وفا، بہادری اور یتیمی کی تصویر بنے، سیدنا امام قاسم ابن حسن۔ یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے اپنی کم سنی میں وہ عظیم قربانی دی جو رہتی دنیا تک رہنمائی کرتی رہے گی۔ کربلا کا میدان ہے، چاروں طرف خاک اڑ رہی ہے، خیموں میں سکوت غم تاری ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ ایسی خاموشی میں ایک نوجوان اپنے گھٹنوں کو سر پر رکھے ریتیلی زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ کوئی عام نوجوان نہیں، یہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا ایک چہکتا ہوا پھول ہے۔ امام حسن کا شہزادہ قاسم ہے۔ اچانک وہ اپنے بازو کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اسے اپنے بابا کی بات یاد آتی ہے۔ 10 برس پہلے جب امام حسن نے شہادت پائی تھی، تب جاتے جاتے اپنے معصوم بیٹے کو ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا میرے بیٹے قاسم، جب تجھے دنیا کی سب سے بڑی مشکل پیش آ جائے، غم تنگ کر دے اور دل گھبرا جائے تو میرا یہ خط کھول کر پڑھ لینا۔ قاسم لرزتے ہاتھوں سے تعویذ کھولتے ہیں، بابا کا خط سامنے آتا ہے۔ میرے لال، میں جانتا ہوں کہ تو ابھی میدان کربلا میں ہوگا۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اپنے چچا حسین پر جان قربان کر دینا، یہی تیری سعادت ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی آنکھوں میں آنسو کی جگہ جرأت آ جاتی ہے، آنسو سوکھ جاتے ہیں، وجود میں ایک ولولہ دوڑ جاتا ہے۔ اب قاسم اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا، اب آپ مجھے سعادت سے نہیں روکیے، بابا کی وصیت میرے پاس ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، فرماتے ہیں میرے لال، تو میرا دل ہے، کیسے تجھے بھیج دوں۔ قاسم روتے ہوئے اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پھوپھی ماں، آج قاسم یتیم ہو گیا، چچا اجازت نہیں دیتے؟ جب بابا شہید ہوئے تھے اس دن بھی رویا تھا، اور آج 10 برس بعد پھر دل بھر آیا ہے۔ زینب نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال، ایسی باتیں نہ کر، چچا تجھے کیسے روکیں گے، جا اجازت مانگ، تیرے بابا کی وصیت تیرے ساتھ ہے۔ اب قاسم تیار ہو کر ذرا بختر پہنتے ہیں، پھٹا پرانا امامہ باندھتے ہیں، ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوتا ہے، لباس پہ پیوند ہے، لیکن چہرہ ایسا روشن کہ حمید بن مسلم کہتا ہے یوں لگتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اموی لشکر کا ظالم کمانڈر جب قاسم کو آتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بچہ ہے، کون جائے گا اس کے مقابل۔ ایک پہلوان کو بھیجا جاتا ہے، لیکن قاسم کی تلوار کی پہلی ضرب اسے 2 حصوں میں کاٹ دیتی ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، چاروں مارے جاتے ہیں۔ اب لشکر والے چاروں طرف سے شہزادہ قاسم کو گھیر لیتے ہیں، برچیاں، تیر، تلواریں ہر طرف سے وار ہونے لگتے ہیں۔ آخر کار گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، آسمان پر فریاد کرتے ہیں یا اماں ہو، یا اماں ہو۔ حسین یہ آواز سنتے ہی بجلی کی طرح لپکتے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین ایسے بھاگے جیسے عقاب اپنے شکار پر چپٹتا ہے، مگر افسوس دشمنوں نے قاسم کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالا۔ اللہ! امام حسین بھتیجے کی لاش کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں قاسم، تیرے چچا کے دوست بہت کم رہ گئے، دشمن کی تعداد بڑھ گئی، اللہ انہیں کبھی چین نہ دے جنہوں نے تجھے ہم سے چھینا۔ زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا پروردگار، شکر ہے میرے بیٹے نے اپنے بابا پر لگے تانوں کو دھو دیا۔ لوگ کہتے تھے حسن کمزور تھے، دیکھ لیا دنیا حسن کے بیٹے کی شجاعت کیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قاسم کی وفا، ان کی محبت اہل بیت اور ان کی قربانی سے سبق لینے کی توفیق دے۔
ہمیں ظالموں کے خلاف حق پر ڈٹے رہنے کی ہمت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔